ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے دو ایسے جلیل القدر مفتیان کرام جنہوں نے نہ صرف ملک بلکہ عالمی سطح پر مسلمانوں کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا؟ ایک وہ جن کے فتوے اور علمی فیصلے عالمی معیشت اور اسلامی بنکاری کی بنیاد بنے، اور دوسرے وہ جنہوں نے کڑے ملکی حالات، مسلکی طوفانوں اور چاند کے فیصلوں میں امت مسلمہ کو بکھرنے سے بچایا۔ لیکن جب بات آئے امت کے لیے خدمات کی تو کس کا پلہ باری ہے؟ مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی عثمانی یا مسلک اہل سنت کے عظیم ترجمان مفتی منیب الرحمان؟ آئیے تعصب کے بغیر ایک منصفانہ اور معلوماتی موازنہ کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب کی خدمات کا دائرہ کار بین الاقوامی ہے، اور انہوں نے جدید دور کے پیچیدہ مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کیا۔ آپ نے روایتی سودی نظام کے متبادل جدید اسلامی بینکاری کی بنیاد رکھی اور دنیا بھر کے اسلامی بینکوں کے شریعہ بورڈ کے سربراہ رہے۔ آپ جدہ میں قائم بین الاقوامی فقہ اکیڈمی OIC کے نائب صدر ہیں، جہاں پوری دنیا کے مسلم ممالک کے نمائندہ علماء مل کر عالمی مسائل پر فیصلے کرتے ہیں۔ آپ کی لکھی ہوئی کتب بالخصوص تکملہ فتح الملحد، صحیح مسلم کی شرح اور قرآن مجید کے انگریزی و اردو تراجم و تفاسیر پوری دنیا کے مدارس اور یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف مفتی منیب الرحمان صاحب نے خاص طور پر پاکستان کی سطح پر امت مسلمہ کی شیرازہ بندی اور مسلک اہل سنت کے تحفظ میں تاریخی کردار ادا کیا۔ آپ نے تقریباً 2 دہائیوں تک رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین کے طور پر خدمات سر انجام دی، کڑے مذہبی اور سیاسی دباؤ کے باوجود ملکی سطح پر اتحاد پیدا کیا۔ آپ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے صدر ہیں، جس کے تحت ہزاروں مدارس کا نظام اور امتحانات کا نیٹ ورک کامیابی سے چل رہا ہے۔ ناظرین، جب بھی ملک میں مذہبی یا سیاسی بحران پیدا ہوا، آپ نے ایک مدبر فقیہ کی طرح آگے بڑھ کر مذاکرات کیے اور ملک کو بڑے خون خرابے سے بچایا۔ ان دونوں شخصیات کا موازنہ کسی برتری کے لیے نہیں بلکہ دائرہ عمل کو سمجھنے کے لیے ہے۔ اگر ہم گہرائی، تصانیف اور بین الاقوامی اثرات کو دیکھیں تو مفتی تقی عثمانی صاحب کا خدمات کا دائرہ پوری امت مسلمہ پر پھیلا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف اگر ہم میدانی عمل، ملکی بحرانوں میں جرأت مندانہ کردار اور مسلک کی وقار کی بحالی کو دیکھیں تو مفتی منیب الرحمان صاحب کا کردار پاکستان کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ یہ دونوں شخصیات امت کا سرمایہ ہیں، ایک علم کا سمندر ہیں تو دوسرے عزم کا ہمالیہ۔ امت کو دونوں کے اخلاص، علم اور تدبر کی یکساں ضرورت ہے۔ آپ کے نزدیک ان دونوں میں سے کس شخصیات کی حکمت عملی نے آپ کو زیادہ متاثر کیا؟ کمنٹس میں ادب کے دائرے میں رہ کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔